دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر. آداب قبول کیجئے. دوستو، اسرار اردو کے تحت آج ہم ایک اور اردو ادب کا اسرار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں محتشم احتشام حسین بٹ. آپ کا تعلق پنچ خاص سے ہے اور ادبی منظرنامے پر اور خاص کر شعری منظرنامے پر آپ اپنا لوہا منوا چکے ہیں. آپ نے کئی کل ہند مشاعرے پڑھے، آپ ضلعی سطح کے مشاعرے پڑھتے ہیں، ادبی حلقوں میں آپ کا ایک اہم نام ہے. ہم نے کوشش کی کہ احتشام حسین بٹ تک ہم پہنچیں اور وہ یہ سفر کیسے طے کر کے آئے ہیں یہ انہی سے پوچھیں. اور چونکہ ہمارا چینل اسرار اردو یہ جہاں ایک طرف ان شعراء کو، ان ادبا کو بلانے کی کوشش کرتا ہے جن کا بلانا ضروری ہے، اور وہیں پر اپنے طلباء کے لیے اور نوجوان لوگوں کے لیے اس میں کیا بچتا ہے اس کو بھی ابھارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم احتشام صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. بہت احتشام بھائی، اس تھوڑی سی ہماری یہ مختصر سی ایک ملاقات رہے گی. اس پہ پہلے تو ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے سفر کیا، سکولنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، بچپن کہاں گزرا اور کس ماحول میں گزرا. بہت بہت شکریہ اسرار اردو کی تمام ٹیم کا، خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کا، کہ آپ نے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ یہاں پر مجھے مدعو کیا. اور میری خوش بختی کہ میں آج ہمارے علاقے کے سامعین کے سامنے اپنے حوالے سے کچھ کہہ سکوں. میں بیسیکلی منڈی کا ہوں. بٹ خاندان ہمارا ایک اچھا سا خاندان ہے منڈی کا، جس میں میں پیدا ہوا. سکولنگ کے حوالے سے آپ نے بتایا، جب سے ہوش سنبھالا تو منڈی میں ہی پرائمری سکول وہاں تھا، اس میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر مڈل سکول میں چلا گیا، وہاں سے ہائی سکول پاس کیا. جی. تو اسی دوران جب میں ہائی سکول میں ہی تھا، 10ویں کے ایگزام کے دوران میرے والد صاحب کے انتقال کر گئے. اس کے بعد میری تعلیمی سلسلہ تھوڑا سا متاثر رہا. پھر مجھے مجبوراً کام کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے میں پھر پرائیویٹ ہی آگے پڑھتا گیا. تو خدا کا شکر تھا کہ میری جو بنیاد تھی میرے بڑے بھائی صاحب بشیر حسین بٹ صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے مضبوط تھی. تو اگرچہ میں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جتنا پڑھا تو وہ میرے لیے بہت کافی تھا. جی. اس کے بعد وہاں سے مجھے جب پوری ذمہ داریاں سر پر پڑی تو مجھے وہاں سے شفٹ کر کے پونچھ آنا پڑا. یہاں پر میں نے تھوڑے بہت کام شام شروع کیے اور زندگی کا سفر چلتا رہا. جی. زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن جتنا ملا بہت اچھا تھا. جی جی. تو احتشام بھائی، شعر کب کہا، کب یہ کس طرف شعر کی طرف کیسے آئے؟ یہ سلسلہ بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا. میں مثلا ہمارے یہاں جو مجالس وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے امام بارگاہ میں، تو بچپن سے ہی لوگوں کے کلام پڑھنے کا شوق رہا. خصوصی طور پر جو دینی قصیدہ گوئی وغیرہ تھی یا نوحہ سلام تھے، تو میں خود ان کی دنیں بناتا تھا اور پڑھتا بھی تھا. کیا بات. پھر جب شعور تھوڑا سا میں باشعور ہوا تو مجھے شوق ہوا کہ میں کچھ لکھوں. تو کچھ لکھنے کی کوشش کی، جو پڑھتے رہے تو سراتے رہے. ان دنوں میں دور تھا یہ شادیوں وغیرہ میں گانے وغیرہ کا دور، تو میں خود جا کر وہ جب گانے لگتے تھے کئی بار میں نے اپنے اشعار بھی ان میں ملا کر پڑھے، چاہے وہ شوقیہ طور پر. لیکن اس کا سلسلہ 2000 کے بعد شروع ہوا. سن 2000 کے بعد میں یہاں سے گرسائی نالہ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ علمیہ امام محمد باقر، وہاں کمپیوٹر پڑھانے کے لیے گیا. تو 3-4 سال وہاں رہا ہوں. تو وہاں میں نے باضابطہ سے اشعار کہنا شروع کیا. وہاں جب تھا تو پہلے اشعار جو میں نے وہاں کہنے شروع کیے اس میں تھا کہ کچھ اشعار لکھے
جو وہاں پڑھنے لگے تو میرے وہاں پر بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ان میں ناطق جعفری صاحب ہیں، وہ اس وقت پرنسپل ہیں، وہ بھی شعر لکھتے تھے۔ ذوالفقار نقوی صاحب ان کے یہاں اچھے تھے، انہوں نے ایک انسائٹ کے نام سے ایک پیپر بھی شروع کیا، تو میں کمپوزنگ اس کی کرنے لگا۔ تو اس میں ان کا ایک کالم تھا، ادبی کالم، جس میں غزل بھی لکھتے تھے۔ ذوالفقار نقوی صاحب ہی مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے لکھیں، تو میں نے سب سے پہلے وہاں کچھ مزاحیہ اشعار لکھے، مجھے یاد نہیں ہے، میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائیں تو آپ کو سناؤں، تو وہ چھپے اس میں اخبار میں۔ اس کے بعد جب میں نے پوری طرح ایک غزل لکھی تو یہ ناطق جعفری صاحب جو تھے، میں ان کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ یہ اوزان یعنی بحروں وغیرہ کے عروض سے واقف ہیں، تو انہوں نے جب وہ پڑھی تو وہ حیران ہو گئے، بھائی کہ اتنی اچھی غزل آپ نے کیسے کہہ دی؟ میں نے کہا جی کہہ دی تو اچھی ہے، تو میں بڑا خوش ہوا، تو یہاں سے میں نے شروعات کی ہے سفر کا شروع۔ جی، تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بھٹ خاندان سے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں، تو بشیر حسین بھٹ صاحب کی تو ان کی صحبت بھی تو کہیں رہی ہوگی آپ کے؟ جی ہاں، یہ تو سلسلہ تھا بشیر حسین بھٹ صاحب کا، جو ہے نا ہمارے ساتھ بچپن سے ان کو سنتے آ رہے تھے، اور وہ ادب شناس تھے بہت زیادہ۔ ادبی حلقوں میں آپ ان سے اقبال کو سن لیں، غالب کو سن لیں، ہر بات پر شعر کہنا ان کے لیے بہت آسان تھا، ہزاروں اشعار جو ان کے زبانی یاد تھے، تو ہم پر ان کا تھوڑا سا خوف بھی تھا، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے ہم ان سے گھبراتے تھے، زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن میری خوش بختی رہی جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا ان کا آگرہ میں، اس کے بعد جموں جب ان کو لایا گیا تو پہلا شخص میں ہی ان کے پاس پہنچا وہاں پر گھر سے، یہاں پر ہڑتال وغیرہ تھی، کسی طرح میں پہنچا ان کے علاج کے سلسلے میں، تو اس علاج کے دوران میں ان کے ساتھ 3-4 مہینے رہا ہوں۔ اچھا، وہ 4 مہینے میری زندگی کو تبدیل کرنے والے تھے۔ وہاں سے میں نے اچھی طرح یعنی سیکھا اس وقت، اور وہ مثلا بہت بات پر شعر کہنا، آپ کوئی بھی درد پر ان کے کیا بات، وہ ہر بات پر شعر کہہ رہے، پھر وہ جو ان کا آخری وقت تھا اور اس میں بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ مجھے ملا ہے کوئی 1 سال کے قریب جو میں نے ان کے ساتھ بتایا، وہ بڑا حصہ ہے اس ادبی سفر کا۔ تو اچھا بھائی، ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اس وقت ان شعراء میں سے ہو، بلکہ میں یہ کہہ لوں کہ آپ واحد شاعر ہو جو بیک وقت وہ روایات، شعری روایات جو قصیدہ، مرثیہ، سلام، نوحہ، حالانکہ نعت تو لکھی جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں اب بہت کم لکھی جا رہی ہیں، خاص کر قصیدہ کی بات کریں، مرثیہ کی بات کریں، آپ ان میں بھی تمازمائی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں غزل تو آپ بہت اچھی کہتے ہیں، نظم اچھی کہتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے جڑ پائے ہوا آپ اتنے اصناف سخن کے ساتھ موجودہ دور میں؟ غزل کا سلسلہ چونکہ ہمارے یہاں جو شعراء کرام ہیں ہمارے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، خصوصی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، تو ناانصافی ہوگی اگر میں ان لوگوں کا نام نہ لوں، جن میں لیاقت جعفری صاحب ہیں، انور خان صاحب ہیں، ہمارے وہ سردار ہیں جی سوامی جی، انتر جی، ان کے علاوہ بھی بہت سے شعراء جن کو میں دیکھتا رہا ہوں، جاوید راہی صاحب وغیرہ، نام رہ بھی جائیں گے اس لیے سبھی کے نہیں لوں گا، تو ان لوگوں نے جب شاعری شروع کی تو یہ غزل ہی لکھ رہے تھے سبھی، یعنی انور خان صاحب وغیرہ، تو ہم ان کو سن رہے تھے، مجھے وہاں سے شوق ہوا غزل لکھنے کا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مرثیہ، قصیدہ اور یہ چیزیں، جب میں نے شاعری کرنا شروع کیا تو میں نے اس میں خود ایک سلسلہ شروع کیا، یہاں پونچھ میں ہم نے نعتیہ مشاعرے کروائے، اس میں بڑی دوم سے مشاعرے ہوتے تھے، طرحی نعتیہ مشاعرہ کرواتے رہے، قصیدہ کے مشاعرے آج بھی ہمارے یہاں کر رہے ہیں ہم پورے ضلع میں، سال میں 5-6 مشاعرے، تو قصیدے وہاں ہم لکھ رہے ہیں، یعنی 6 قصیدے مجھے لکھنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ قصیدہ مطلب کس کا لکھتے ہیں آپ آج کے اس دور میں؟ یہ قصیدہ گوئی میں لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، آئمہ کر رہا ہوں، مثلا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، یا علی مشکل کشا علیہ السلام، اس طرح امام حسین کے سلسلہ میں بہت زیادہ لکھنے کا شوق ہے، تو وہ ایک سلسلہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے۔ جی، وہ بڑی بات ہے، وہ تو ایک تو غزل تو خیر آپ اچھی کہتے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہماری نوجوان جو نسل ہے ان میں شعر و ادب کا اتنا ذوق نہیں ہے، یا پنچ کی جو وہ روایت تھی جس میں مشاعرے ہوتے تھے اور
ایک ہجوم ہوتا تھا مشاعرے دیکھنے والا، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کمی آئی ہے یا کہ ویسا ہی ہے؟ چونکہ آپ یہاں ہیں، مشاعرے پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ... لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، موبائل آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، ٹی وی آ گیا ہے. یہ جو جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں ہمارے یہاں ٹی وی نہیں تھا اور موبائل نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ جو محفلیں تھیں ہماری، یہ بڑی اہمیت رکھتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آج جو مشاعرہ ہم کر رہے ہیں، تو میں اگر اس کا اشتہار بنانا شروع کروں تو مجھے پہلے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھائی 8 شاعروں کو بلائیے گا اور ان کو ایک ایک غزل پڑھوانی ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے ایک ہی غزل سنانی ہے. یہاں کچھ کمیاں آ گئی، یہاں سے ایک تو منتظمین کی طرف سے یہ پہلی کمی ہے، یہ کمی ہے. آج آپ وقت نہیں دے رہے ہیں اس سلسلہ کو. یہاں ہمارے مجالس یا محافل جو تھیں، یہ 4 سے 5 گھنٹے کسی دور میں چلا کرتے تھے. آج 1 گھنٹے سے زیادہ آپ مجالس برپا کریں گے تو آپ پر مجلس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ وقت نہیں دیا، لوگ بھی تنگ پڑ رہے ہیں. جی. تو اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ وہ نام بہت ضروری ہے، وہ نام لینا، شیخ سجاد صاحب. سجاد منشی صاحب. ہم بڑے اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، ہم کالج میں پڑھتے تھے اور اسکول میں، تو اس وقت وہ وارڈن تھے گجر ہاسٹل کے. کمال کی محفلیں وہ کرواتے تھے، اور شعر تو ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ہم بھی 3 بجے تک رات کو دیکھا کرتے تھے. بالکل. انہوں نے اس منظرنامے کو کافی آگے بڑھایا. شیخ سجاد صاحب اس وقت بھی مجھے لگتا ہے وہ 76 یعنی اس سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان میں وہی ولولہ ہے، جوش. یعنی بیمار ہونے کے باوجود، بٹ صاحب کے ساتھ وہ بھی تھے ایکسیڈنٹ میں، اور ان کا زیادہ خطرناک ہوا تھا، انجری ہو گئی تھی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ان کو باحیات رکھا، اور میں چاہوں گا کہ اللہ ان کو مزید زندگی دے. بہت اچھے آدمی، نیک انسان ہیں. آج بھی وہ ادب کے حوالے سے اسی طرح وہی شوق اور ذوق رکھ رہے ہیں. آپ کہیں بھی ان کو بلا لیں، بیماری میں وہ پیدل چل کے آ جائیں گے. تو بس ان کی خدمات نہیں بیان ہو سکتی بہت زیادہ. وہی اچھام بھائی، اب دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے وہ روایت قائم کی تھی جو مشاعروں کی، تو اس سے کہیں نہ کہیں لیاقت جعفری صاحب نکلے ان پروگرام کی وجہ سے. بالکل. جاوید رائی صاحب وہاں سے نکل کے گئے کیونکہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا، اور آپ بھی کہیں نہ کہیں اس وقت چھوٹے تھے ان سے، لیکن آپ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے، دیکھ رہا تھا. اب وہ والی رہبری نہیں ہے. وہ نہیں، ایک طرف سے وہ رہبری نہیں ہے، اور دوسری طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے ادب شناس یا ادب سے محبت کرنے والے لوگوں کی کمی تو نہیں ہوئی ہے؟ ادب سے محبت لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن وہی میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا کہ ہم اس کو وقت نہیں دے پا رہے. دیکھیے، میں آج یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ہی دن میں غزل لکھوں، یعنی 5 منٹ میں ہو جائے، غزل ہو جائے، اور مجھے شاباش مل جائے، بابا ہو جائے. اور میرے کچھ دوست بھی ہیں، وہ بھی پڑھے رہتے ہیں، جب غزل لکھنی ہے تو ایک ہی وقت میں ہو جائے. میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ ایک غزل کو آپ کو وقت دینا پڑے. وہ 1 سال بھی مانگ سکتی ہے آپ سے، 1 دن بھی مانگ سکتی ہے، 5 منٹ بھی مانگ سکتے ہیں. بس آپ نے وقت دینا ہے اس کو، اور وہ وقت صرف اسی غزل کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر غزل بنتی ہے. جی. تو اس حوالے سے مجھے ایک اور بہت اہم نام یاد آیا، خالد میر صاحب. جی. اور شوکت میر صاحب، انہوں نے بہت اچھے پروگرام کروائے اس دور میں. صابری بردرز کو یہاں بلایا، اور راحت اندوری صاحب آئے. تو کہیں نہ کہیں لوگ وقت دے رہے تھے. جی. اور اس وقت کا پھر لوگ آتے تھے. ہمارا جو آڈینس کمال کا لسنر تھا پنچ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنچ کا جو لسنر تھا، جو سامعین تھے پنچ کے، تو ان سامعین کا معیار گرا ہے یا کہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ہم حال میں دیکھتے ہیں اگر مشاعرے ہو رہے ہیں تو حال خالی پڑے ہوتے ہیں. بالکل. خالد میر صاحب، ان کا ذکر آپ نے کیا، تو ان کی خدمات ہیں ہمارے ادب میں. میں شوکت میر صاحب، خالد میر صاحب، فاروق صاحب ہیں، ان کے علاوہ یہ کچھ لوگ تھے جو اس دور میں نہ صرف کہ خود پروگراموں میں جاتے تھے، اور ان کی کوشش رہتی تھی کہ ایک پروگرام پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، تو کرتے بھی تھے. یہاں مثلا راحت اندوری کا یہاں پہنچنا، اور مجھے یاد ہے کہ مجھے جگہ نہیں ملی، میں نے کھڑکی سے بڑی مشکلوں سے وہ مشاعرہ سنا جو ڈگری کالج پونچھ میں ہوا. اور جبکہ میرے پاس بڑا سارا کارڈ بھی تھا گیا ہوا اس دور میں نئی شاعری کرنے لگا تھا. خالد میر صاحب کے ساتھ تعلقات تھے تو انہوں نے دیا تھا، لیکن مجھے جگہ نہیں ملی، تو میں نے ایک کھڑکی کے کونے سے ان کو سنا. تو اس دور میں جناب ہمارے پاس وقت بھی تھا، اور لوگ مخلص تھے اس سلسلہ میں. آج ریا کاریاں آ گئی ہیں،
آپ شاعری کے میدان میں دیکھ لیجئے, ادب میں بھی ریاکاری آ رہی ہے, یہاں بھی آپ کو صحیح جگہ نہیں مل رہی ہے, یہاں بھی سٹیٹس دیکھا جا رہا ہے, جبکہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. مشاعروں میں اس کو بلایا جا رہا ہے جس کے تعلقات اس گروپ کے ساتھ اچھے ہیں. یعنی کہیں کلچرل اکیڈمی کا مشاعرہ ہو رہا ہے تو میرے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں تو بلایا جائے. لیکن یہ بھی تو کمال ہے کہ بلانے والا جو ہے وہ خود بھی اتنا واقف نہیں ہے شعراء سے کہ کس کو بلایا. یہ بھی ہو سکتا ہے, مثلا کہیں نہ کہیں کمی ہے اس میں, نظام میں کمی آتی ہے. لیکن بہرحال ہماری یہ بات بھی ہے, چلو منتظمین کے حوالے سے تو ہے, لیکن جو ہمارا نوجوان ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت شاعری سے تو اتنے واقف نہیں تھے, لیکن ہمیں شعر سننے کی بڑی خواہش تھی اور کوشش کرتے تھے کہ کسی کو سنیں, سمجھ نہ بھی آئے. آج کا نوجوان اگر اس کو سمجھ پہلے تو آتی نہیں ہے, لیکن اگر آ بھی جائے تو وہ پھر بھی اس طرف نہیں جا رہا ہے. نوجوانوں کو انٹرنیٹ نے بہت مثلا ہمارے چھین لیا ہے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا اس وقت ہمارے ساتھ وقت نہیں دے رہا ہے, ماں باپ کو وقت نہیں دے پا رہا ہے. وہ جو پہلے محبتیں ہوتی تھیں سارا وقت انٹرنیٹ پر جا رہا ہے, وہاں پر اس کو ہر چیز مل رہی ہے اس کے مزاج کے مطابق, تو وہ ادب کی طرف نہیں آ رہا ہے. اس میں والدین کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح محتاط رہیں, اور اگر کوشش ہو کہ بچے کو پہلے سے ادب کی طرف موڑا جائے, تو میں اگر اپنے بچے کو اس طرف تھوڑا سا لگا لوں اپنی ذمہ داری سمجھ کر, جہاں پر میں ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو پروفیسر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر وہیں میں یہ بھی کوشش کروں کہ میرا بیٹا تھوڑا سا ادب کی طرف بھی آ جائے تو بہتر رہے گا. اس میں ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مطلب جو والدین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری, افسانہ, یہ چیزیں بیکار کی ہیں, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں کیوں ڈالیں. مطلب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں کچھ کام آ سکتی ہیں ہماری اس نئی نسل کے, یا کہ صرف سائنس, فزکس اور کمپیوٹر یا انجینئرنگ یہی کرنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں, سائنس اور فزکس, انجینئرنگ کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے. اگر ہمارے پاس ادب نہ ہوگا تو انجینئر بھی نہیں بن پائیں گے. یہ چیزیں تعلیم کے لیے بہت اہم. یعنی وہ انجینئر پھر ایک مشین ہو سکتی ہے, لیکن اس میں وہ جو اپنے والدین کے لیے, برادری کے لیے وہ نہیں ہے, وہ نہیں آ پائے گا. وہ جو سلسلہ تھا مطلب حساس نہیں ہوگا. وہ ہمارا پرانا انجینئر آپ دیکھ لیجئے, ہماری قوم کا نام لیے بغیر, اور آج کے انجینئر میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. وہ پرانا انجینئر اپنی برادری کے تئیں محتاط تھا, وقت دے رہا تھا, ان کے پاس بیٹھتا تھا, شادی میں آ رہا تھا, بیاہ میں آ رہا تھا, موت کے واقع ہونے پر آ رہا. آج کا انجینئر وہ نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے چھینا گیا, ہم سے یہ ادب چھینا گیا, یہ جو تھا. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بہت ضروری ہے. اس میں والدین, ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری عزت کرے, ہمارے ساتھ جڑا رہے, ہمارا درد سمجھے, ہماری تکلیف سمجھے, اگر ہم سے دور ہے تو ہمارے قریب آئے, لیکن سکھا رہے ہیں اس کو وہ ساری جدید علوم تو ضروری ہیں سیکھنے, اور یہ تعلیم جو ان کو جوڑتی ہے ان کے ساتھ تو اس سے وہ دور رہ رہا ہے. بہرحال جی, یہ بس مشین بنانے کا سلسلہ, مشین مطلب کہیں نہ کہیں والدین کو اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ شاعر تو ہم ہر شخص کو نہیں بنا سکتے, یا افسانہ نگار ہر بندہ نہیں بنے گا, لیکن اگر وہ اس سے جڑا رہے گا تو وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا. بہرحال یہ بڑی لمبی بات ہے ارشام بھائی. تھوڑا سا ہم واپس آئیں گے اپنے خطہ پیر پنچال پر. اس کا جو شعری نامہ ہے, شعری منظر نامہ اس وقت خطہ پیر پنچال کا, جس میں ہم راجوری کو بھی لے لیں, پنچ کو بھی, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. وقت کے حساب سے جیسا مثلا آج کا وقت ہے, میں نے جو ہم نے بات کی کہ اس دور میں لوگ شاعر نہیں بنا رہے ہیں لوگوں کو, اس دور میں بھی ہمارے پاس کچھ ایسے نوجوان آ رہے ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں اور شعر سمجھ رہے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں. تھانہ منڈی کا علاقہ لے لیجیے آپ, راجوری کا کچھ علاقہ لے لیجیے, ہمارا پونچھ اوورال منڈی سے لے کر مہنڈر کے سنگلاک وادیوں تک, جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے چہرے آ رہے ہیں جو اشعار کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. جی, تو کیا نوجوانوں کو آپ کی کیا رائے رہے گی؟ جیسے کہ کافی پیچیدہ فن بھی ہے یہ, اب بہت سے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں اس میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ علم عروض بڑا مشکل ہے, دقیق ہے, یا جو وزن ہے تو اس میں وہ الجھے رہتے ہیں, یا تو ڈرتے ہیں.
جی تو ان کے آپ مختصر کیا رائے رہے گی کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں علم عروض ضروری ہے، لیکن اب علم عروض کا کیڑا بن کر شاعر رہ جائے تو وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا ضروری ہے۔ علم عروض سیکھے وہ بھی ضرور ہے، کیونکہ آپ کے جب تک دھن نہیں ہوگی تب تک وہ نہیں بنے گی، وہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ بس یہی سیکھنا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی بات مکمل نہیں کر پاتے۔ کئی بار لفظوں کی وہ جو ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں الفاظ کا وغیرہ، تو اس میں الجھے رہتے ہیں، تو شعر نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بات آئی اس کو کہہ دیجئے، پھر وزن اس کا ٹھیک کرنا یہ الگ سے بات ہے، تو ایسا وقت لگ جائے گا اس میں، وقت لگے گا اس میں۔ تو نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کو پیچیدہ نہ لیں، اپنے شوق کے حساب سے جب بھی وہ اس کو وقت تھوڑا سا دیں اور اساتذہ کے ساتھ ملیں۔ آپ اگر شعر کہنا چاہتے ہیں تو شعر کہیں، خود ہی اس کو فائنل نہ کریں، کسی اچھے آدمی جس پر آپ کو بھروسہ ہے اس کو دکھائیں، تو وہ ٹھیک آپ کو بتا دے گا کہ اس میں یہ کمیاں ہیں، وہ نکل جائیں گی۔ تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ رہا ہے۔ بڑے بڑے شاعر جو ہیں انہوں نے بھی پہلے سیکھا ہے، ان کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں اشعار یا ان کو ٹھیک کیا گیا، پھر وہ بڑے شاعر بنے۔ یعنی کہ پہلے وہ دریا میں کود جائیں، کودنا پڑے، اس کے بعد پھر نکلے کا طریقہ سیکھیں، کودنا پڑے گا۔ ایک اور بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے، چونکہ آپ میڈیا سے بھی ہیں اور آپ گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں بھی اردو سے جڑا ہوا ہوں روزگار کے سلسلے کے حوالے سے، کہ ہمارے ایک تو یہ رہتا ہے جی کہ شاعری وہ کرے گا یا افسانہ نگار یا ناول وہ پڑھے گا جو زبان سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج کل ہمارے جو بچے کالجز میں اردو پڑھ رہے ہیں یا گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن لیول پہ اردو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے باوجود ان میں وہ جو دلچسپی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اس میں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے یا آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں سب اگر شاعری کرنا ہی شروع کر دیں گے تو وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ سبھی شاعری نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اردو کا طالب علم ہے تو اردو ادب ہے، اس میں سب کچھ آپ کو ادب، مثلا اردو کا یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے شعری منظرنامے کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے اور پڑھیں گے نہیں تب تک اردو مکمل نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا۔ یہ زبان ہی ایک ایسی ہے، یہ اسی وجہ سے مشہور بھی ہوئی، اسی وجہ سے آج ہر ایک کی پسندیدہ زبان ہے، کیونکہ اس میں ادب ہے، اس میں ادب ہے۔ اور ادب کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اردو اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اشعار پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں تو کریں، مطالعہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جی تو خیر اچھا بھائی، ایک تھوڑی سی نجی چلتے ہیں کہ وہی میرا ایک بڑا کامن سوال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے عشق ضروری ہے، تو اس پہ احتشام صاحب کیا کہیں گے؟ عشق مجازی زیادہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عشق حقیقی کا ہونا ضروری ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ بشیر بھٹ صاحب کا ذکر یہاں پھر سے کروں گا۔ وہ جب ہمیں پڑھاتے رہے تھے 10ویں یا 11ویں جماعت میں، تو وہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو لب کی کیا کہیے، تو ان کا ترجمہ کسی خاتون کو نہیں کرتے تھے، یعنی عورت کو نہیں بناتے تھے، وہ اپنے معبود حقیقی کو بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ترجمہ کرتے وقت یہ بات بتائی تھی ہمیں کہ یہ اپنے معبود حقیقی سے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے اپنے خیال میں یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ جو میرا معبود ہے اس کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، یعنی سفید گال ہیں، تو اس طرح کے بال ہیں، یہ اپنے محبوب حقیقی کو کہہ رہا ہے۔ عشق بھی لازمی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں عشق مجازی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری شاعری میں یہ اس کی کم نظر آئی کہ آپ کہاں۔ تو دکھ یا درد ہونا ضروری ہے شاعری کے لیے کیا؟ یہ ضروری ہے۔ خوشحال شاعر شاعری نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہے، خوشحال بھی شاعری کر سکتا ہے، وہ خوشحالی کے لیے کر سکتا ہے۔ دکھ درد ہم اسی کو نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کہ میں مرثیہ لکھ رہا ہوں، قصیدہ گوئی کر رہا ہوں، اور کربلا کو زیادہ تر آپ میری شاعری میں آپ کئی اشعاروں میں پائیں گے بھی، اس کی جھلکیں وغیرہ، تو اس کا رہا ہے اثر۔ تو احشام موسم پر وہ کون سا دور تھا جو بڑا غمگین اور دکھ کا دور تھا، جس میں ان کے اندر سے شاعری نکلی؟ میں نے کسی شاعر پہلے بھی ایک انٹرویو ہوا تو اس سوال کا جواب میں نے یہی دیا گیا تھا کہ مجھے سب سے بڑا غم جو زندگی میں رہا وہ غم روزگار تھا۔
تو روزگار کے معاملے میں الجھا رہا ہوں اور اس کی شاید کہیں آپ کو غالب نے کہا تھا غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. ہاں اگر اور جیتے رہتے یہ کچھ تھا شعر. ہاں تو وہ یہی انتظار ہوتا. تو یہ تھا جو ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں بھی زیادہ مایوسی نہیں ہوگی. میں اطمینان میں رہا, مایوس کبھی بھی نہیں ہوا. تو شاعری میں نے جو کی ہے وہ شاید میرے دل کی آواز تھی. بہت کم آمدنی پہ بھی آپ نے شکر کیا ہے اللہ کا. جی بس, اور خوش رہے ہیں اسی میں. ہاں بس میں اسی میں خوش ہوں کہ مجھے آج ڈاکٹر امجد صاحب نے اپنے پاس بلا کر یہاں بٹھایا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی نوازش ہے اللہ کی کہ اتنے سارے لوگوں میں آپ نے مجھے انتخاب کیا. تو اس سے بڑی اور کیا چاہیے مجھے. خدا کا آپ کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ میں مجبور تھا کہ آپ کو میں کیسے نہ بلاتا. اور آپ کا یہاں آنا ہمارے اور میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے. بہرحال آپ کی زندگی تو بڑی صاف اور شفاف ہے اور آپ بڑے میٹھے ہوئے انسان ہیں. آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے فخر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی اگر ہم کچھ تازہ کلام آپ سے سنتے ہیں بعد میں, کچھ مزید ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو کہ اس کا میں اظہار کروں. کبھی سٹیج سے وقت نہیں ہوتا ہے, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بات تو کروں گا کوئی سننے والا نہیں ہے, تو کبھی کچھ نہ کچھ وجہ ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں, میں ایسا دل میں رکھنے والا نہیں ہوں کسی بھی بات کو. مجھے موقع مل جائے تو کہہ دیتا ہوں. یہ جو آپ کا آج کا انٹرویو ہے, اس سے میں اپنے ان نوجوانوں کو, کیونکہ آپ استاد ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ سے طلبہ جڑے ہوئے ہیں اور اردو کے پڑھنے والے جڑے ہوئے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ادب کے ساتھ جڑے رہیں. اردو صرف روزگار کے لیے نہ پڑھیں, اردو اپنے ساخت کو بچانے کے لیے, اپنے ادب کو بچانے کے لیے, اور جو ہمارا سلسلہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں تک بڑھانے کے لیے پڑھیں. ٹھیک. تو اچھا بھائی, آخر میں ہم چاہیں گے کہ کیونکہ ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ کچھ اپنا کلام آپ سنائیں, تو اچھا بھائی کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ معلوم ہمیں کچھ بھی نہیں, بے خبر ہو کے بھی سب کی خبر رکھتے ہیں. بہرحال آپ اپنی مرضی سے بات کوئی سنائیں. کچھ غزلیں جو میرے پاس ہیں اس وقت پڑھ لیتا ہوں. ایک غزل دیکھ لیجئے گا, پرانی ہے, شاید آپ نے سنی بھی ہو, کہ ان آنکھوں کا سمندر بولتا ہے. ہاں, ان آنکھوں کا سمندر بولتا ہے. میں چپ ہوں میرا جوہر بولتا ہے. واہ. میں چپ ہوں میرا جوہر بولتا ہے. یہ حسن بے تحاشا بھی عجب ہے. یہ حسن بے تحاشا بھی عجب ہے. کئی پردوں کے اندر بولتا ہے. کیا کہنا. کئی پردوں کے اندر بولتا ہے. اور جوان جب سے ہوئی ہیں اس کی آنکھیں. واہ. جوان جب سے ہوئی ہیں اس کی آنکھیں, وہ اب خاموش رہ کر بولتا ہے. کیا کہنا. جوان جب سے ہوئی ہیں اس کی آنکھیں, وہ اب خاموش رہ کر بولتا ہے. چھپا لیتے ہیں ہم کروٹ کے قصے, چھپا لیتے ہیں ہم کروٹ کے قصے, مگر ایک روز بستر بولتا ہے. مگر ایک روز بستر بولتا ہے. نہ فنکاری میرے لفظوں کو سمجھو. کیا کہنے. نہ فنکاری میرے لفظوں کو سمجھو. یہ غم ہے جو مقرر بولتا ہے. واہ واہ واہ. یہ غم ہے جو مقرر بولتا ہے. اگر فرصت ہے تو تاریخ پڑھ لو. اگر فرصت ہے تو تاریخ پڑھ لو. یہ سر نیزے پہ چڑھ کر بولتا ہے. اور کوئی قسمت کا مارا کہہ رہا ہے. کوئی قسمت کا مارا کہہ رہا ہے. سنو میرا مقدر بولتا ہے. کیا بات. سنو میرا مقدر بولتا ہے. اور کسی کی بندگی بے سود یارو. کسی کی بندگی بے سود یارو. کسی کی بندگی بے سود یارو. کسی کے حق میں پتھر بولتا ہے. کسی کے حق میں پتھر بولتا ہے. ایک اور غزل سماعت فرما لیں. جنوں کا, یہ بالکل تازہ غزل ہے. جنوں کا جام بھر کر دیکھتے ہیں. جنوں کا جام بھر کر دیکھتے ہیں. چلو ایک بار مر کر دیکھتے ہیں. کیا کہنے. بالکل نہیں. بہت گزرے ہیں ڈر ڈر کر جہاں سے. بہت گزرے ہیں ڈر ڈر کر جہاں سے. وہاں تھوڑا ٹھہر کر دیکھتے ہیں. بہت گزرے ہیں ڈر ڈر کر جہاں سے. وہاں تھوڑا ٹھہر کر دیکھتے ہیں.
سنا ہے انس ہے خوشبو سے ان کو، کیا بات، سنا ہے انس ہے خوشبو سے ان کو، گلو آؤ بکھر کر دیکھتے ہیں، کیا بات، سنا ہے انس ہے خوشبو سے ان کو، گلو آؤ بکھر کر دیکھتے ہیں، بہت کی ہم نے ان کی جی حضوری، بہت کی ہم نے ان کی جی حضوری، چلو اب کے مکر کے دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات، چلو اب کے مکر کر دیکھتے ہیں، اور ہمارے واسطے جس میں ہے نفرت اسی دل میں اتر کر دیکھتے ہیں، کیا کہنا، کیا کہنا، سنورنا محتشم مرغوب ان کو، کیا کہنا، سنورنا محتشم مرغوب ان کو، ذرا ہم بھی سنور کر دیکھتے ہیں، کیا کہنا، ذرا ہم بھی سنور کر دیکھتے ہیں۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیں۔ جی، آپ کو رانائیاں دے دی گئیں، آپ کو رانائیاں دے دی گئیں، ہم کو بے پروائیاں دے دی گئیں، کیا کہنا، میری بربادی پہ پورے شہر کے ہاتھ میں شہنائیاں دے دی گئیں، ہاں ہاں ہاں، خوبصورت خواب دکھلائے گئے، حالت حاضرہ پر پیش کرنا، خوبصورت خواب دکھلائے گئے اور پھر کٹھنائیاں دے دی گئیں، کیا کہنا، اور ظاہراً بارش ہوئی اکرام کی، ظاہراً بارش ہوئی اکرام کی، باطناً رسوائیاں دے دی گئیں، ہاں ہاں، اور ہم کو تنہا دشت میں چھوڑا گیا، چھوڑا گیا، ساتھ میں پرچھائیاں دے دی گئیں، ہائے ہائے ہائے، ضرب تو ہلکی لگی تھی محتشم، زخم کو گہرائیاں دے دی گئیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، میں ردیفی شاعری کرتا رہا ہوں کچھ ایسا، ایک غزل ردیفی سن لیجئے، جی، اور اف یہ شوریدہ سری کی آہٹ، اف یہ شوریدہ، یہ اس لیے کیونکہ طلبہ سن رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا، بے شک، اف یہ شوریدہ سری کی آہٹ، ہائے رے بے خبری کی آہٹ، بے خبری کی، واہ واہ، میں ہوں بیمار مسیحا میرے، ہاں ہاں، میں ہوں بیمار مسیحا میرے، اور نہیں چارہ گری کی آہٹ، کیا کہنا، ساکیا پردے سے تو نکلا ہے، آ گئی خوشخبری کی آہٹ، اور ہر طرف ظلم و ستم ہے برپا، اب کہاں بے خطری کی آہٹ، آہٹ، ہر طرف ظلم و ستم ہے برپا، اب کہاں بے خطری کی آہٹ، کفر کا نام مٹا دے گا جو ہم سنے ایسے جری کی آہٹ، محتشم صبح ہوئی چاہتی ہے، سن چراغے سحری کی آہٹ۔ کیا کہنا، کیا کہنا، کہنا، بہت نوازش شام بھائی، آپ نے بہت اچھی اور معیاری شاعری ہمارے ویورز کو، خاص کر ہمارے طلبہ کو سنائی۔ تو سامعین، یہ تھے محتشم احتشام، جن کی شاعری بھی آپ نے سنی، جو با یک وقت قصیدہ، مرثیہ، سلام، نوحہ، غزل، ربائی سب کچھ کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور خاص کر وہ طلبہ اور ہمارے وہ دوست جو ادب سے شغف رکھتے ہیں۔ آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا؟ آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں رائے دیں، اور اس طرح کا کوئی ادب شناس، کوئی فقیر شاعر جو آپ تک نہیں پہنچا ہے، اگر وہ ہے تو اس کا فون نمبر مجھے ضرور دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔